نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ محترم صدر جلسہ، معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمانوں کی سربلندی و برتری کی ایک تدبیر بتلائی ہے۔ بڑے پروسوق لہجہ اور بھرپور اعتماد کے ساتھ ببانگ دہل اور ڈنکی کی چوٹ اعلان کیا ہے کہ اے مسلمانوں، تم ہی کامیاب ہو، تم ہی اس دنیا کے مالک ہو، دنیا کی تمام چیزیں تمہارے لیے ہے، عزت و شرافت کے تم ہی ٹھیکیدار ہو، کائنات تمہارے آگے جھک سکتی ہے، چرند و پرند تمہاری اطاعت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک شرط لگائی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا تم ہی سربلند ہو بشرط کہ تم مومن کامل ہو۔ ایمان کی حلاوت وہ چاشنی تمہارے اندر ہو، یقین کامل کی دولت سے تم مالا مال ہو، مومن کی تمام صفات تمہارے اندر موجود ہو۔ فرزندان اسلام، اللہ تعالیٰ نے اس مختصر سے جملے اور اس چھوٹی سی آیت میں حقیقت کا انکشاف کیا ہے، آنکھیں کھول دی ہے، صاف طریقے سے فرما دیا ہے کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی خوف محسوس نہ کرو، دنیا کی کوئی چیز تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ شیر تم سے ڈر سکتے ہیں، چیتے تم سے کپکپا سکتے ہیں، دنیا کی بڑی سے بڑی چیز تمہاری غلام بن سکتی ہے، لیکن شرط لگا دی ہے اگر ایمان و یقین کی باد بہاری نے تمہارے قلوب میں گلشن پیدا کر دیا ہو، ایمانی صفات دینی خصوصیات کے تم حامل ہو۔ لیکن دوستو، آج کا انسان یہ تو چاہتا ہے کہ دنیا اس کے آگے جھک جائے، جس چیز کو وہ چھوئے تو وہ سونا بن جائے، 10 کے مقابلے میں اکیلا کافی رہے، اس کی عزت و شرافت کو دنیا سلام کرے، ہر تمنا اس کی پوری، ہر خواہش اس کا بڑھ کر استقبال کرے، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ اس کو یہ شرافت و عظمت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب خدا کی غلامی کرے، رنگ و خون کے بتوں کو پاش کر کے ایک ہی حقیقی فرما روا کا پرستار ہو، چڑھتے سورج کی پوجا چھوڑ کر مسجود حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو۔ اس کو یہ مقام تبھی حاصل ہو سکتا ہے جب اس کی ہر چیز اللہ کی ہو جائے۔ حضرات، آج مسلمان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ ایمان سے کوسوں دور، حقیقی معرفت کا اس کے پاس کوئی نام و نشان نہیں، نہ اس کا کوئی مقام ہے، نہ منصب و ٹھکانہ، وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے۔ کل جو تمام دنیا پر حکومت کرتا تھا آج وہ غلام بنا ہوا ہے، کل جو سمندروں میں گھوڑے ڈالتا تھا آج خود وہ پانی سے ڈرتا ہے، کل جو ہوا کے رخ موڑ دیا کرتا تھا آج ہوا کے ٹھپیڑے اس کے رخ کو جھلسا دیتے ہیں، کل جو آگ سے صحیح و سلامت نکل جایا کرتا تھا آج اس کی حالت یہ ہے کہ ایک ہی چنگاری اس کے پورے وجود کو خاکستر کر دیتی ہے۔ کل جو حاکم تھا آج محکوم ہے، کل جو آقا تھا آج غلام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فلاکت و نکبت نے اسے گھیر لیا ہے، پریشانی و ضب و حالی اس کی قسمت بن گئی ہے، اس کا ایمانی شعلہ سرد پڑ چکا ہے۔ مولانا حالی نے درد بھرے انداز میں اس کا رونا رویا ہے۔ گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، فلاکت سما اپنا دکھلا رہی ہے، نحوست پس و پیش منڈلا رہی ہے، چپ و راست سے یہ صدا آ رہی ہے کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم۔ محترم سامعین، آج بھی اگر وہ ایمان پیدا ہو جائے، یقین کی وہ کیفیت ہمارے اندر آ جائے، ظاہر کے مسلمان نہیں باطن اور اندرون قلب کو مسلمان بنا لے تو کوئی وجہ نہیں ہمیں عزت حاصل نہ ہو، ہمیں دونوں جہان میں کوئی ٹھکانہ نہ ملے، اطمینان و سکون ہمیں میسر نہ ہو، باطل اور طاغوتی طاقتیں ہم سے نہ ڈرنے لگے، قرآن مجید کا یہ اعلان ہماری زندگی کے آئین مطابق ہو، یہ شرط اپنے اندر پیدا کر لے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کامل کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ہم مومن کامل بن جائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔